اولاد کی نعمت ان سے پوچھو، اولاد کی عظمت، جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی تو ان کے گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے جیسا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور جس کے گھر میں مال و دولت کی کمی ہو مگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ اللہ نے نواز دیا ہے۔ کون سے مزار پہ نہیں جاتا آدمی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے، کون سے حکیم سے رابطہ نہیں کرتا آدمی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے، مگر کچھ لوگ یہ بھی تصور کرتے گئے کہ پروردگار ہمیں یہ عطا فرما دے، پروردگار ہمیں وہ عطا فرما دے، مگر یہ پیغام ان تک پہنچاؤ کہ پروردگار کی بارگاہ میں کسی کو کچھ کہنے کی کوئی مجال نہیں، اس کے حکم میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، وہ جسے جو چاہے عطا فرمائے۔ اسی اولاد کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں کی، اسی اولاد کے لیے اولیاء کرام نے دعائیں کی، اسی اولاد کے لیے رسولان اعظام نے دعائیں کی۔ بعض ایسے ان میں گزرے جیسے جن کے پاس میں صرف لڑکے ہی لڑکے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس میں صرف لڑکے ہی لڑکے تھے، لڑکیاں ان کے پاس نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس میں کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ حضرت شعیب اور حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں پر صرف لڑکیاں ہی لڑکے تھی، لڑکے نہیں تھے۔ اس میں آپ سوچو کہ پروردگار ہمیں جو چاہے وہ عطا فرما دے تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ سنو پروردگار نے جب دنیا میں اولاد کو عطا فرمایا تو لوگ صرف خوشی لڑکے کی پیدائش پہ کرتے ہیں، مگر یہ آج انہوں نے سلمان رضا نے یہاں پر لڑکی کی خوشی میں اس محفل پاک کو سجایا، جن میں بھی جلسہ ہوا، نواسی حضور مفتی اعظم ہند کی آمد ہوئی، بہت بابرکت محفل ہوئی۔ اب بھی آپ کے سامنے نواسی حضور مفتی اعظم ہند تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ سنو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرما دیا، کسی کو کوئی بھی کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ پروردگار جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، پروردگار جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، پروردگار جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، پروردگار چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اسے بانجھ کر دیتا ہے، اسے کچھ بھی عطا نہیں فرماتا، پروردگار یہ بہتر جانتا ہے۔ سنو جب بیٹے اور بیٹیوں دینے کا ذکر فرمایا تو اللہ نے لڑکوں کو مقدم نہیں کیا، بلکہ پروردگار نے ارشاد فرمایا یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، پروردگار جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے۔ لڑکیوں کا ذکر پروردگار نے پہلے فرما کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، اے لوگوں جنہیں تم غلط تصور کر رہے ہو، مرتبہ ان کا لڑکوں سے زیادہ ہے، فضیلت ان کی لڑکوں سے زیادہ ہے، اس لیے پروردگار نے انہیں لڑکیوں کا ذکر قرآن میں پہلے فرمایا یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا جسے جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور سنو ایک زمانہ وہ تھا، یہ تو میرے مصطفیٰ کا احسان ہے، ایک وقت وہ تھا کہ اولاد کو لوگ خود ہی ختم کر دیا کرتے تھے، دنیا کی رسم و رواج کی بنیاد پر، دین بنیاد پر لوگ اولاد کو ختم کرتے تھے۔ پہلی بنیاد یہ تھی کہ لوگ اس لیے ختم کرتے تھے کہ اولاد کو ختم کر کے، اولاد کو ذبح کر کے دیوی اور دیوتاؤں پر چڑھاوا چڑھاتے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ فکر و فاقہ کی بنیاد پر، مفلسی کی بنیاد پر لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی جب لڑکی پیدا ہوتی تو ذلت سمجھ کر کے، اسے عار سمجھ کر کے اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ میرے محبوب اس دنیا میں جب جلوگر ہوئے تمام خرافات کو مٹا دیا، تمام جہالت کو مٹا دیا اور علم کا ایسا نور اس دنیا میں پھیلایا کہ جب مصطفیٰ آئے تو پروردگار نے
میرے آقا کی چاہت کی بنیاد پر قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا۔ اے لوگو اپنی اولاد کو مفلسی کی بنیاد پر قتل نہ کرو۔ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم انہیں رزق دیتے ہو؟ نہیں، نحن نرزقهم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں تو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا یہ عظیم جرم ہے، یہ عظیم گناہ ہے۔ پروردگار نے متعین فرما دیا۔ دوسری آیت کریمہ میں جو اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم وإیاہم۔ اے محبوب ان سے کہہ دو کہ تم پر میں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ نے تم پر کس کس چیز کو حرام کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی توہین نہ کرو، اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ہم تو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم تو انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ محبوب کی زبان اقدس سے پروردگار کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے ماننا، احسان ماننا چاہیے ان لڑکیوں کو جن کی احسان ماننا چاہیے ان لڑکیوں کو جن کی ایک ایک سانس میرے مصطفیٰ کے احسان کا بدلہ ہے۔ اگر آقا منع نہ کرتے، آقا ان لڑکیوں کی عزت کے بارے میں بیان نہ فرماتے تو آج کون لڑکیوں کی عزت کرتا؟ میرے مصطفیٰ کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، ان کو اللہ نے لڑکے بھی عطا فرمائے، ان کو اللہ نے لڑکیاں بھی عطا فرمائی۔ مگر سنو چونکہ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو برا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس کا بھی قرآن اعلان فرما رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، بول دو بھئی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا ثواب نہیں جتنا قرآن کی ایک آیت میں ثواب۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت قرآن عظیم حضرت علامہ مفتی مزمل حسین صاحب قبلہ، حضرت سید شعیب میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جب لڑکیوں کی انہیں بشارت دی جاتی کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو پورا دن اس کا چہرہ کالا رہتا تھا، وهو كظيم، اور غصے کی حالت میں رہتا تھا، يتوارى من القوم، قوم سے چھپتا ہوا پھرتا تھا۔ کیا کروں گا میں، میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ اتنا ظالمانہ زمانہ تھا، ایسا وقت تھا، اللہ اکبر، لڑکی کی پیدائش کو لوگ آر سمجھتے تھے، مگر میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور فاطمہ الزہرا سے اتنا پیار کر کے دکھایا، ان کے ہاتھوں کو چوم لیتے میرے مصطفیٰ، فاطمہ الزہرا کی پیشانی کو چوم لیتے میرے مصطفیٰ، اور دنیا والوں کو بتایا اے دنیا والوں تم غلط فہمی میں ہو، لڑکیوں کو سنتا درگور نہ کرو، بلکہ لڑکیاں تو ایسی ہیں کہ انہیں پیار کیا کرو، کیونکہ لڑکی کی تین حالت ہوتی ہے، ان تینوں حالتوں میں رحمت ہوتی ہے۔ جب باپ کے گھر پہ ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، جب شوہر کے گھر پہ آ جاتی ہے تو شوہر کے گھر پہ جو ہے اللہ اکبر اسی کے نصیبے سے دولت آ جایا کرتی ہے۔ ایک حدیث شریف
میں آقا کی بارگاہ میں ایک انسان آیا، کہتا کہ یا رسول اللہ بڑی مجلسی ہے، بڑی تنگ دستی ہے، تو آقا نے ارشاد فرمایا جا شادی کر لے، تجھے تیری بیوی کے نصیب سے دولت مل جائے گی۔ اس نے شادی کر لی، مگر دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد میں مگر دولت نہیں ملی، اس کو پیسہ نہیں ملا۔ اللہ اکبر، پھر سے شکایت کرتا ہے آقا میں نے شادی تو کر لی مگر دولت ہاتھ نہیں آ رہی ہے، دولت میسر نہیں آ رہی ہے۔ آقا نے فرمایا دوسری شادی کر لے، تیرے لیے دولت آ جائے گی۔ جب دوسری شادی کر دی اس نے تو اسے بھی یقین تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو فرما دیا ہے وہ بدلا نہیں جائے گا، کچھ بھی بدل سکتا ہے، ان کا کون نہیں بدلا جائے گا، ہے کون محمد کون خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، خلیفہ حضور امین شریعت، خلیفہ حضور تاج الشریعت، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مفتی مزمل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دوسری شادی کی تو اسے بھی یقین تھا تو دولت کے انبار لگ گئے، دولت اس قدر آئی کہ پتہ نہیں کتنی دولت ہو گئی، وہ سوچ میں پڑ گیا یہ دولت کہاں سے آئی۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے تحت بول لگا ہو، پہلے جب یہ اپنے ماں کے اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو باپ کے گھر میں رحمت ہوتی ہے، شوہر کے گھر میں آ جاتی ہے تو شوہر کو دولت اس کے نصیبے سے ملتی ہے، اور جب یہ خود ماں بن جاتی ہے تو بچوں کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ہم نے جنت کو تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے، یہ پیارے نبی کا فرمان ہے۔ تو تینوں دور میں اس لڑکی کا جواب نہیں، کیسے وہ ظالم لوگ ہوں گے جو لڑکیوں کو غلط سمجھتے ہیں، آج بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، مگر یہ آج کا پروگرام یہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے، آج کا پروگرام آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ صرف لڑکوں کے پیدا ہونے پر خوشیاں نہ مناؤ، بلکہ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ جایا کرتے ہیں اور پورے گھر کو وہ فرشتے گھیر لیا کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور کہتے ہیں اے گھر والو تمہیں مبارک ہو، تم پہ سلامتی ہو کہ تمہارے گھر میں خدا کی رحمت آ گئی ہے، تمہارے گھر میں خدا کی برکت آ گئی ہے۔ یہ کسی اور کا فرمان نہیں، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ لڑکوں کی پیدائش میں زمین والے خوشیاں مناتے ہیں، مگر یہ لڑکی کی پیدائش میں آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی نہیں لوگ سوچتے ہیں لڑکی کو کھلائیں گے، جب تک رہے گی تو کھلائیں گے، جب تک رہے گی تو خرچ کریں گے، جائے گی تو خرچ کریں گے، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا۔ یہ کسی دوسروں کا مذہب ہے جسے کسی چیز پر کوئی اجر نہیں دیا گیا، کوئی صلہ نہیں دیا گیا، مگر یہ مذہب اسلام ہے، میرے آقا کی شریعت ہے جسے ہر بات پر قرآن مقدس سے یا تو مستحب سنایا گیا یا پھر حدیث میں مدینے کے تاجدار نے مستحب سنا دیا۔ ارشاد فرمایا اگر کسی کی تین لڑکیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں اور ان کو پاس بول کر انہیں بڑا کر دیا اور شریعت کے مطابق اس کو ڈولی میں بٹھا دیا، آقا نے فرمایا یوں اشارہ کر کے جنت میں ایسے رہیں گے، انگلی کا اشارہ کیا جیسے یہ انگلیاں قریب ہیں ایسے ہی قیامت میں وہ میرے قریب ہوگا۔ اے لوگوں جو مصطفیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو لڑکیوں سے محبت کرنا شروع کر دو، مصطفیٰ تمہیں اپنے قریب۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک انسان نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر تین بیٹیاں نہ ہوں اور دو ہی بیٹیاں ہوں تو کیا حکم ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اگر دو بیٹیاں ہیں تب بھی وہ میرے ساتھ اسی طرح ہوگا جیسے انگلیاں قریب قریب ہیں، وہ میرے ساتھ قیامت میں اسی طرح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر سوال کرنے والے نے پوچھا، پھر پوچھا ویڈیو بنا، ویڈیو نہیں
سنو اس پر توجہ دو، ویڈیو کے چکر میں لگ گئے، درود شریف پڑھو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہو وہ بھی ایسے رہے گا۔ پھر کسی نے سوال کیا آقا اگر کسی کے ایک ہی بیٹی ہو تو کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا اگر ایک ہی بیٹی ہے اور اسے شریعت کے مطابق اس سے محبت کرتا رہا، اس کی پیدائش پر خوشی کی، اس نے اس کی پیدائش پر رنج نہ کیا، غم نہ کیا، تو اللہ رب العزت ایک بیٹی کے صدقے میں بھی اسے جنت عطا فرمائے گا اور میرے ساتھ ایسے قیامت میں رہے گا۔ اللہ اکبر، اے بیٹیوں کو برا کر سمجھنے والوں ذرا سوچو تو صحیح، میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کی کیا عزت فرمائی ہے۔ آج جو دنیا بولتی ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آج جو دنیا کہتی ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کس نے سکھایا تمہیں؟ کہ تم نے کبھی غور کیا؟ لوگ تو لڑکیوں کو دفن کر رہے تھے، لوگ تو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، پھر یہ کیسے تبدیل ہو گیا ماحول؟ اور میرے مصطفیٰ نے فاطمہ کو سینے سے لگا کر فاطمہ تو بدعت منی فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے مصطفیٰ کے فرمان کی بدولت ہے کہ آج دنیا اپنی بیٹیوں کو جگر کا ٹکڑا کہتی ہے۔ یہ کسی اور نے نہیں سکھایا بلکہ میرے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت خلیفہ حضور تحسین ملت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ۔ ورنہ لوگوں نے لڑکیوں کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور بعض آج بھی ایسے مسلمان ہیں میرے بھائیوں، خیر لوگوں کا طریقہ اختیار کیا ہوئی مسلمان لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کی کوشش تو آج بھی کی جا رہی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے لوگ جو ہے یہ معلوم کر لیتے ہیں لڑکی ہے یہ پیٹ کے اندر لڑکا ہے، لڑکی ہوتی ہے تو بعض لوگ اس قدر ظلموں میں آگے بڑھ گئے کہ اس کو صحیح ختم کروا دیا کرتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی خدا کا خوف نہیں کیا؟ تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارے گھر میں برکتیں آ رہی ہیں، ہمارے گھر میں رحمتیں آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تم نے کیسے تصور کر لیا؟ لوگ جو ہے اس طرح برائی کرنے لگے، آقا کو پتا چل گیا کہ لڑکیوں کی لوگ برائی کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں لڑکیوں کی برائی نہ کرو، مجھ محمد کی بھی تو بیٹیاں ہیں، میں بھی تو بیٹیوں کا باپ ہوں، تم یہ کیوں برائی کر رہے ہو لڑکیوں کی؟ اور آقا نے لڑکیوں کو پسند فرمایا، اتنا پیار عطا فرمایا، اتنا پیار عطا فرمایا کہ آج دنیا انہی کے پیار کی بدولت لڑکیوں کی عزت کر رہی ہے، لڑکیوں کو سینے سے لگا رہی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے بار بار نصرتیں سنائے، بار بار نصرتیں سنائے۔ حضرت فاطمہ بڑی ہو گئی تب بھی ان کے ہاتھ کو چوم لیتے، حضرت فاطمہ تو زہرا بڑی ہو گئی تھی تب بھی ان کی پیشانی کو چوم لیتے۔ اللہ اکبر، یہی نہیں بلکہ حضرت فاطمہ جب قریب میں آتی تھی، اللہ اکبر، میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی تعظیم و توقیر کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ دنیا والوں کو یہ بتایا، اے دنیا والوں، جس بیٹی کو تم غلط سمجھ رہے ہو، جس بیٹی کو تم نے غلط تصور کیا، اس بیٹی کا مقام یہ ہے کہ محمد جیسے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا والوں کو یہ پیغام دیا۔ لوگ کیسے ہیں؟ ایک اخبار ابھی میرے موبائل میں بھی موجود ہے، ابھی کچھ دنوں کی خبر ہے، کیسے لوگوں کے دل ہو گئے، کیسے ظالمانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک کے گھر میں 4 بیٹیاں پیدا ہو گئی، 2 بیٹیوں کو اللہ اکبر ندی میں ڈال کر کے آ گیا۔ یہ سوچ کر کہ میں اسے کہاں سے کھلاؤں گا، یہ سوچ کر کہ میں اسے کہاں سے پلاؤں گا۔ اب یہ تو زمانہ جاہلیت کا دستور تھا، یہ تو جاہلوں کا طریقہ تھا۔ تم نے کیوں سوچ لیا، تم نے کیوں یقین نہیں کیا کہ تجھے رزق تو پروردگار دے رہا ہے، میرا پروردگار تجھے رزق کی
دولتوں سے نواز رہا ہے، بلکہ میں نے ایسے گھر دیکھے، بریلی میں بھی ایسے گھروں کو میں جانتا ہوں، نام لے کر بھی بتا سکتا ہوں۔ جب تک بیٹی کے قدم نہ آئے تھے گھر میں پریشانی نظر آ رہی تھی، جب تک بیٹے ہی بیٹے تھے مگر گھر میں کوئی رونق نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی بیٹی کے قدم آئے اتنی دولت آئی کہ وہ دولت سنبھالنے سے سنبھل نہیں رہی ہے۔ اتنے گھروں کی بات بتا سکتا ہوں، نام لے کر بھی بتا سکتا ہوں۔ میں نے بیٹیوں کی آنے پہ برکتوں کا نزول دیکھا کہ کیسی بیٹی آئی تو قسمت تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر! خود میں نے اپنی بیٹی، میری بیٹی جب پیدا ہوئی میں نے خوشی کا اظہار مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کیا، پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ 7 نومبر کو پیدا ہوئی، اللہ اکبر! اور دوسرے سال میں نے یہ تصور کیا کہ 7 نومبر کو بیٹی کی خوشی میں کوئی نہ کوئی جلسہ کراؤں گا، کوئی نہ کوئی پروگرام رکھوں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ تو نے مجھے بیٹی عطا فرمائی۔ تو دوسرے 7 نومبر کو یہ تمام بریلی والے لوگ گواہ ہیں، اللہ اکبر! 7 نومبر کو ہی مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ہو گیا۔ لوگوں کی زبان سے خود نکلا کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے تم مدینہ شریف جا رہے ہو۔ روتے روتے میں نے دعا کی، کبھی کبھی راتوں کو اٹھ کر کے دعا کرتا تھا، یا رسول اللہ اپنا مدینہ دکھا دیجئے، یا رسول اللہ اپنے دیار کی حاضری دکھا دیجئے، مگر اسباب پیدا ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹی کی برکت سے ہی پروردگار نے مجھے مکہ اور مدینہ شریف کی زیارت عطا فرمائی، اور یہ تم تک بھی پیغام پہنچاتا ہوں، اپنی خوشی کا اظہار کرو، بیٹی سے محبت کرو، اللہ تمہیں نوازے گا، گھر میں رحمتیں دے گا۔ یاد رکھنا، جو بیٹے کے لیے تم مرتے ہو تمہارے بیٹے تم سے وہ محبت نہیں کر سکتے جو تمہاری بیٹیاں تم سے محبت کرے گی، جو تمہاری بیٹیاں تم سے محبت کرے گی۔ بیٹیوں کو تم کبھی دل نہ دکھانا، ان کی آنکھ سے کبھی آنسو نہ نکل پائے، اس لیے کہ ان کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو دل تڑپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیسی شان میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر! حضرت عائشہ حدیث پاک میں بیان فرماتی ہے، ایک عورت 2 بچیوں کو لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضرت عائشہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور آنے کے بعد میں کھجور طلب کی، میری بیٹی کے لیے کھجور دے دیجئے۔ تو وہ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، میں نے اسے وہ کھجور عطا کی، مگر اس عورت نے خود نہیں کھایا بلکہ دو کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ایک اس والی بیٹی کو دے دیا، ایک دوسری بیٹی کو دے دیا۔ حضرت عائشہ سوچنے لگی، اس نے اپنا خود نہیں کھایا، اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ آقا جب تشریف لے کر کے آئے تو آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ایک عورت آئی تھی 2 بچیوں کو لے کر کے مجھ سے کھجور مانگ رہی تھی، میں نے اس کو کھجور دے دی۔ اللہ اکبر! مگر اس نے خود نہیں کھائی، آدھی اس بیٹی کو کھلا دی، آدھی دوسری بیٹی کو کھلا دی۔ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، تو وہی بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی، وہی بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی، انہی کے سبب وہ جنت میں جائے گی۔ کیسے لڑکیوں کا دل دکھا دیتے ہیں لوگ، ہمارے دل سے پوچھو، ہماری بیٹی کو تو اگر بخار بھی آ جائے تو دل تڑپنے لگتا ہے۔ کیسے لوگوں نے کیسے 2 لڑکیوں کو ندی میں ڈال کر کے آیا، میرے پاس بار آیا تو پوری رات میں آنسو بہاتا روتا رہا کہ آخر کیسا دل ہے ظالموں کا۔ اللہ اکبر! بیٹیوں کے ساتھ اتنا ظلم، بلکہ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا، اے لوگوں جب گھر میں تمہارے لڑکی بھی ہو لڑکیاں بھی ہو اور تم باہر سے آ جاؤ، باہر سے آؤ اور کچھ سامان لے کر کے آؤ تو خوشی میں بیٹا بھی آ رہا ہے، باپ بھی آ بیٹا بھی آ رہا ہے، بیٹی بھی آ رہی ہے کہ میرا باپ سامان لے کر کے آیا ہوگا۔ اب فیصلہ کرو کسے دینا ہے، تو زندگی بھر بیٹا تو تمہارے پاس ہی رہے گا، یہ جوان ہو کر پھر کہیں چلی جائے گی، پھر پریشانیاں اٹھائے گی، پھر مشقتیں اٹھائے گی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا دل رکھ دو، پہلے بیٹیوں کو سامان دے دو، بیٹیوں کی دل جوئی کر لو۔ میرے مصطفیٰ نے تو یہی
کیا، بیٹے تھے بیٹوں کو دے دیا، بچپن ہی میں یا اللہ نے تو اٹھا لے، دنیا سے رخصت ہو گئے بیٹے، مگر بیٹیوں کو سینے میں لگایا۔ حضرت فاطمہ زہرا کو اتنا پیار کر کے دنیا والوں کو دکھایا۔ ایک مرتبہ میرے آقا بچی کا ہاتھ چوم رہے تھے، اللہ اکبر، ایک انسان آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے آپ تو بچوں کے ہاتھ چومتے ہیں، اللہ اکبر، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں کسی کا بھی ہاتھ نہیں چومتا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے، جو کسی سے رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اپنے بیٹے کو بیٹیوں کے ساتھ میں محبت کا برتاؤ کرو، کیا پتا اس کے نکاح کے بعد میں کیسا ظالم آدمی ملے، اس سے ظالم کیسے ظالم لوگ اس دنیا میں پیدا ہو گئے، دوسروں کو بار بار یہ کہہ کے بدنام کرتے فلاں ظلم کر رہا ہے، فلاں ظلم کر رہا ہے، تم تو خود اپنوں پہ بہت ظلم کر رہے ہو، تم تو خود اپنوں کے ساتھ میں اتنا ظلم کر رہے ہو۔ کسی غریب کی بیٹی ہے تو بغیر پیسوں کے تم لے نہیں سکتے، کسی غریب کی بیٹی ہے تو پہلے سے تم سودا کر رہے ہو، ہمیں اتنے پیسے چاہیے، ہمیں اتنا جہیز چاہیے، تم کیسے نبی کے امتی ہو، کیسے نبی کے چاہنے والے ہو؟ کیا تمہارے دل میں محبت ہے؟ کیا تمہارے دل میں عشق ہے؟ خالی نعرے لگانا تمہارا کام ہے، خالی نعرے لگانے سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے، خالی ادھر کی بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سرکار کے طریقے پہ بھی تو چل کر کے دیکھو، اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہے ہو، کیا تیرے لیے یہ کم ہے کہ وہ تجھ کو بیٹی دے رہا ہے، تب بھی اسے زندگی بھر اس کے یہاں مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے، مانگنے کو تیار رہتا ہے، اور اگر کچھ نہ ملے تو بیٹی کو گالی دے کر کے بات کرتا ہے، تو تو خود گھر میں ظلم کر رہا ہے، تو بھی تو ظالم ہے، دوسرے لوگوں کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو بھی تو ظلم کر رہا ہے، پہلے اپنے طریقے کو تو سنبھال لے۔ یہ بیٹی اپنے باپ کی عزت کی وجہ سے کبھی ساس کی گالی کھاتی ہے، کبھی اپنے سسر کی گالی کھاتی ہے، کبھی اس کے پڑوس والے اسے تنگ کرتے ہیں، اسے تانا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، مگر یہ پھر بھی بیٹی اف نہیں کرتی تاکہ میرے باپ کی عزت محفوظ رہے، میرے والدین کی عزت محفوظ رہے۔ مسلمانوں، دوسرے مذہب والوں کو کہنے سے کیا فائدہ کہ وہ ظالم ہیں، تم بھی تو آپس میں ایک دوسرے پر بہت ظلم کر رہے ہو، تمہارا ظلم بھی تو کم نہیں ہے۔ کیا پڑوسی پڑوسی کو نہیں ستا رہا ہے؟ کیا بھائی بھائی کا دشمن نہیں بنا ہوا ہے؟ کیا کچھ لوگ اماموں کو نہیں ستا رہے ہیں؟ کیا کچھ لوگ علماء کی بے قدری نہیں کر رہے ہیں؟ کہ یہ ساری چیزیں تو بار بار آتی رہتی ہے۔ تم اپنے حالات کو سدھارو، نبی کے سچے امتی بن جاؤ، مصطفیٰ کے سچے چاہنے والے بن جاؤ۔ تمہیں دیکھ کر کے اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں اے لوگوں، جب یہ امتی ایسا ہے تو اس کے نبی محمد رسول اللہ کیسے